وہ بند دروازے پر کھڑا غصے سے دروازے کو گھور رہا تھا۔ اس کا ارادہ اس اجنبی لڑکی کی کلاس لینے کا تھا جو اس انیکسی میں گھس آئی تھی۔ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی انیکسی میں مہمان ٹھہری ہوئی ہے، کیونکہ اول تو کبھی روحان نے گھریلو معاملات میں دلچسپی نہیں لی تھی، دوسرے شاہانہ بیگم نے علیزے کی موجودگی کو چھپا کر رکھا تھا، اس کا روحان کو ذرا سا بھی علم نہیں ہونے دیا تھا۔ تو ایسے میں اگر وہ اس لڑکی کی موجودگی کو خطرناک سمجھ رہا تھا اور اپنے گھر کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہو رہا تھا تو وہ اپنی جگہ درست تھا۔ زیادہ غصہ اس بات کا بھی تھا کہ ایک انجان لڑکی نے اس کے ذاتی اور خفیہ معاملے میں دخل اندازی کی تھی۔ شاید کوئی ملازم ہے، یہ مما بھی کیسے کیسے ملازم رکھ لیتی ہیں۔ وہ بڑبڑایا اور زور سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ دروازہ کھولو ورنہ میں اسے توڑ دوں گا، پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی، جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ کمرے میں بند علیزے کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا تھا، پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ کہنے کو تو یہ سب میرے اپنے ہیں، لیکن یہاں غیرت کا اتنا شدید احساس ہے کہ مجھے اپنے تحفظ کی فکر ہو رہی ہے۔ اللہ جی پلیز میری عزت کی حفاظت کیجیے۔ وہ آنکھیں بند کیے شور مچاتے دل پہ ہاتھ رکھے محو مناجات تھی۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی مددگار نہیں، وہ جانتا ہے بے کسوں کے دل کے حال کو۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس سے پہلے کہ بند دروازے کے پاس کھڑا روحان غصے میں آ کر دروازہ توڑ دیتا اور تکبر میں ڈوبے اپنے الفاظ کو حقیقت کا روپ دیتا، اس کا سیل فون بج اٹھا۔ مما کالنگ۔ شاہانہ بیگم کی کال دیکھ کر وہ پیچھے ہوا اور اس نے فون کان سے لگایا۔ روحان کہاں ہو تم؟ شاہانہ بیگم کی سخت آواز ابھری۔ مما میں اسے چپ لگی۔ فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں ایسا کیا جواب دے کہ وہ مطمئن ہو جائے۔ ظاہر ہے وہ ضرور پوچھتی کہ وہ اس وقت انیکسی میں کیا کر رہا ہے۔ اب وہ شاہانہ بیگم کو اپنے منہ سے یہ تو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ کس کے ساتھ انیکسی میں آیا۔ کیا میں لگا رکھی ہے؟ وقت دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ سلمان صحیح کہتے ہیں، تم اس شوبز کے چکر میں ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو۔ وہ جو بہت دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی غصے سے بولی اور بولتے ہوئے یہ بھول گئی کہ شوبز سے زیادہ تو ان کی ڈھیل روحان کو سرزد اور ضدی بنا رہی ہے۔ میں گھر میں ہی ہوں، آپ پلیز یہ فضول کا میلو ڈرامہ بند کریں، اس نے اکھڑ انداز میں کہا۔ صفائیاں دینا اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا۔ روحان تمہاری گاڑی تو 1 گھنٹے سے ڈرائیو وے میں کھڑی ہے، لیکن تم خود کہاں ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ۔ وہ بھی اسی کی ماں تھی، ایک انجانا سا خدشہ جس کے تحت انہوں نے علیزے کو انیکسی میں مسحور کر رکھا تھا، اس وقت ان کے سر پر سوار تھا۔ میں اپنے روم میں ہی ہوں۔ مما یار کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ وہ الجھا۔ اتنی تفتیش تو شاہانہ بیگم نے کبھی نہیں کی تھی۔ اوکے بیٹا، میں وہیں تمہارے روم میں آ کر بات کرتی ہوں۔ انہوں نے فون رکھا۔ روحان کے پاس اس گھڑی اس لڑکی کے سوال جواب کا وقت نہیں تھا۔ وہ اسے پھر کسی اور وقت دیکھنے کا ارادہ کر کے تیزی سے انیکسی کی پچھلی طرف سے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا اور چاروں طرف دیکھتے ہوئے عقبی گول سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اندر آ کر اس نے جلدی سے اپنے جوتے اتارے اور بیڈ پر لیٹ کر منہ تک چادر تان لی۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا اور شاہانہ بیگم اندر آئی۔ روحان، یہ تم لائٹ جلا کر کب سے سونے لگے؟ شاہانہ بیگم آج مکمل CID بنی ہوئی تھی۔ اف، میں لائٹ بند کرنا کیسے بھول گیا، اس نے خود کو کوسا۔ روحان، وہ نزدیک آئی۔ مما پلیز سونے دے، بہت تھک گیا ہوں اور پھر صبح آفس بھی جانا ہے۔ اس نے کروٹ بدلی۔ آفس کی بات بھی اس لیے کی تاکہ شاہانہ اپنی تفتیش بند کر دیں۔ اوکے سو جاؤ، صبح بات کرتی ہوں۔ انہوں نے کمرے کی بتی بند کی اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ آفس نام کا جادوئی لفظ کام کر گیا تھا۔ روحان نے شکر کا سانس لیا۔ تھینک گاڈ اٹس اوور۔ ان کے چاہتے ہی اسے دوبارہ اس انیکسی والی لڑکی کے خیال نے تنگ کیا۔ کون ہے وہ لڑکی اور وہاں کیا کر رہی ہے؟ صبح تک وہ وہاں ہوگی یا بھاگ جائے گی؟ اسے مختلف خدشات ستاتے رہے، مگر مما کی تفتیش کے خیال نے اس کے قدم روک رکھے تھے۔ اسی ادھیڑ پن میں کافی وقت بیت گیا، یہاں تک کہ نیند کی دیوی چپکے سے اس پہ مہربان ہو گئی۔ روحان جبکہ دروازے پر کھڑا رہا، علیزے کی جان حلق میں اٹکی رہی۔ اس کے جاتے ہوئے قدموں کی آواز سن کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے، تو نے مجھے اس عیاش لڑکے سے بچا لیا۔ اس نے شکر ادا کیا۔ وہ آج بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے بھلا کہاں زندگی کا ایسا بھیانک روپ دیکھا تھا جہاں رشتوں کی کوئی قدر کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بستر جھاڑ کے اس نے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رہ رہ کر اس کی نگاہوں کے آگے وہی منظر آ رہا تھا جب وہ لڑکا اس لڑکی کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، کل کو خدا نہ کرے اگر میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا، اوپر سے روحان کے کہے گئے الفاظ
اب تک سماعت میں زندہ تھے۔ میں کل ہی تایا ابو سے بات کر کے ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ جب اس گھر میں ہوں چھپ چھپ کر اور قیدیوں کی طرح رہنا تو پھر ہاسٹل ہی ٹھیک ہے، کم از کم وہاں کوئی مجھ پہ یوں دھونس تو نہیں جما سکتا۔ وہ کالج سے واپسی پر تایا ابو سے مل کر ہاسٹل منتقل ہونے کی بات کرنے کا پکا ارادہ کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حسب معمول فجر کی اذان سنتے ہی اس نے بستر چھوڑ دیا۔ اپنے روز مرہ کے معمولات نمٹا کر وہ سفید شلوار کے اوپر پرنٹڈ آسمانی رنگ کا کرتا پہنے، شانوں پر سلیقے سے سفید کروشیا کے کام والا نفیس سا دوپٹہ پھیلائے، اپنے لمبے بالوں کی چٹیاں بنا کر بیگ کاندھے پر اٹکائے کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ بس سے اتر کر وہ باقی ایماندار راستے پیدل طے کر کے کالج پہنچی۔ گراؤنڈ میں کئی اسٹوڈنٹس ٹولیاں بنا کر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے اوپر کوریڈور میں جانے کے لیے مڑی۔ خوش گپیاں کرنا اس کی عادت تھی ہی نہیں، اور اتنی جلدی وہ کسی سے بے تکلف بھی نہیں ہوتی تھی۔ علیزے کی بچی، ایک خوش شکل لڑکی دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ کانوں میں روئی ٹھوس کر آئی ہو کیا؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ اس نے نزدیک آ کر خفگی سے علیزے کو دیکھا۔ یہ ماہی تھی، اس کی کلاس فیلو اور واحد دوست جو اس نے بنائی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ماہی نے سوال کیا۔ کلاس میں، اور کہاں؟ علیزے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ علیزے تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ آج بتا ہی دو، ماہی نے دانت پیسے۔ کیوں، کیا ہوا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ علیزے پریشان ہوئی۔ مس علیزہ سلیم، آج سے اسٹوڈنٹ ویک شروع ہو رہا ہے، کلاسز نہیں ہوں گی، اس نے یاد دلایا۔ اوہ، یہ تو میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا، خواہ مخواہ کالج آئی۔ علیزہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ چلو اوپر لیب میں چل کر افتخار سر کے نوٹس بنا لیتے ہیں۔ ماہی کو بھی اسپورٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں کہ علیزہ بے دہانی میں سامنے سے آتے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کے گروپ سے ٹکرا گئی۔ سوری، علیزہ نے سامنے کھڑی لمبی سی لڑکی سے معذرت کی اور آگے بڑھی ہی تھی کہ ان تینوں لڑکیوں نے اور ایک لڑکے کے گروپ نے اسے اور ماہی کو گھیر لیا۔ فرسٹ ایئر؟ ایک لڑکی نے سوال کیا۔ جی، ماہی نے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، اب تو وہ ہم سے ٹکرائی ہو تو اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ سوال پوچھنے والی لڑکی کی آنکھیں شرارت سے چمگا رہی تھی۔ میں نے آپ سے سوری کیا تو ہے، پھر آپ فضول میں بات کیوں بڑھا رہی ہیں؟ علیزہ نے آگے بڑھنا چاہا لیکن اس کی یہ کوشش ان لڑکیوں نے ناکام بنا دی۔ سنو لڑکی، تم شاید ہمیں اسٹوڈنٹ سمجھ رہی ہو، تو ایسا نہیں ہے، ہم یہاں لیکچرار ہیں اور تم جیسے جونیئر کو ان کی بدتمیزی پر سزا دینا چاہتے ہیں، انڈرسٹینڈ؟ دوسری لڑکی جو قد میں ذرا لمبی تھی اس نے انہیں سمجھایا۔ جی؟ حیرت سے دونوں کی آنکھیں پھیلی۔ جی، اور چلو اب سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن میں جان بوجھ کر نہیں ٹکرائی، علیزہ نے احتجاج کیا۔ سو واٹ؟ اوکے بتائیں کیا سزا ہے، ماہی منمنائی۔ اور پھر ہماری جان چھوڑیں، یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی۔ ٹکرائی یہ تھی تو مطالبہ بھی اسے ہی پورا کرنا ہوگا، اس لڑکی نے علیزہ کی طرف اشارہ کیا۔ بولیں کیا کرنا ہے، علیزہ نے پوچھا۔ وہ جلد از جلد معاملہ نپٹانا چاہتی تھی تاکہ پڑھائی کر سکے۔ اس سیڑھی سے اس کوریڈور کی طرف آنے والا پہلا انسان، چاہے میل ہو یا فیمیل، اسٹوڈنٹ ہو یا ٹیچر، تمہیں اسے ہی گلاب کا پھول دے کر آئی لو یو بولنا ہے۔ اس لمبی لڑکی نے پاس پڑے گملے سے پھول توڑا۔ کیا پاگل تو نہیں آپ؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، علیزہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ ایسی بے باکی تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ اوکے مس شرمیلی، اگر تم یہ نہیں کر سکتی تو گھر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم ابھی کے ابھی تم پہ یہ الزام لگا کے تمہارا ایڈمیشن کینسل کروا دیتے ہیں۔ استادوں سے بدتمیزی کرتی ہو؟ کم آن علیزہ، سوچ کیا رہی ہو، انہیں کچھ دے دلا کر جان چھڑاؤ، ماہی نے اسے کہنی ماری۔ میرے پاس اتنے سارے پیسے نہیں ہیں، علیزہ لب کچلتے ہوئے شرمندگی سے بولی۔ اگر پیسے بھی نہیں ہیں تو پھر تو تمہیں یہ سزا ہی ہر صورت بھگتنا ہوگی، ورنہ مس شرمیلی لکھ لو، اس سیمسٹر ہم تمہیں کوئی بھی کلاس لینے نہیں دیں گے۔ انہوں نے مذاق میں اسے دھمکایا اور وہ سچ سمجھ کر واقعی میں بہت ڈر گئی۔ گرلز قدموں کی آواز آ رہی تھی اور کوئی اوپر آ رہا ہے، ان کے ساتھی لڑکے نے تیزی سے کہا۔ جاؤ شاباش، اپنی سزا بھگتو۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے سامنے کھلی لیب میں گھس گئے۔ علیزہ نے ہمت کر کے خوش لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنی آنکھیں زور سے بند کی اور اندازے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی ہی تھی کہ لمبی لڑکی تیزی سے لیب سے باہر نکلی۔ بدھو، یہ پھول تو پکڑو۔ اس کے ہاتھ میں زبردستی گلاب کا پھول پکڑا کر وہ واپس اندر چلی گئی۔ قدموں کی آواز اب قریب آتی جا رہی تھی، جو بھی تھا وہ نزدیک آ چکا تھا۔ علیزہ نے آنکھیں میچ کر اندازے سے گلاب آگے بڑھایا اور تیزی سے بولی، آئی لو یو۔ برانڈڈ جینز کے اوپر اسپورٹس ٹی شرٹ میں ملبوس لمبا چوڑا کثرتی جسامت کا حامل حمزہ شہباز، جو تیزی سے اوپر آ رہا تھا، اپنے سامنے سختی سے آنکھیں بند کیے گلاب کا پھول آگے بڑھائے، اس نازک سی گلابی سی لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اچنبے سے مقابل پہ نظریں ڈالی اور یہ نگاہ ڈالنا ہی جیسے غضب ہوا تھا۔ لرزتے کپکپاتے لب، گنہری سی جھکی پلکیں، وہ لڑکی حسن کا شاہکار تھی، وہ بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔
ایک لمحے کو جیسے اس کے حسن و جمال میں کھو سا گیا تھا جب اس کی نظر لیب کے دروازے سے جھانکتے ہوئے اپنے دوستوں پر پڑی۔ ایکسکیوز می مس، اس نے ساکت کھڑی علیزے سے ایک طرف ہونے کی درخواست کی۔ علیزہ نے جھٹ آنکھیں کھولی، نگاہوں کا تصادم ہوا۔ حمزہ اس کے ایک طرف ہونے کا منتظر تھا۔ وہ قبض سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ راستے سے ہٹی۔ اچھا تو یہ سب شرارت تم لوگوں کی ہے؟ اس نے ان چاروں کو گھورا۔ پل میں ہی وہ سارا معاملہ حل کر چکا تھا۔ کیوں استقبال اچھا نہیں لگا کیا؟ لمبی لڑکی نے شرارت سے پوچھا۔ کیا بدتمیزی ہے یار، اتنے نازک لوگوں کی جان کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو؟ اس نے لیب کا دروازہ پورا کھولا اور پھر پلٹ کر علیزے کو دیکھا۔ مس آپ لوگ یہاں سے جائیں، اپنا کام کیجیے۔ اس نے ماہی اور علیزے کو وہاں سے جانے کی اجازت دی، جو آزادی کا پروانہ پاتے ہی وہاں سے فوراً نکل گئی۔ اور تم لوگ سدھر جاؤ، کسی کی سیلف ریسپیکٹ کا ہی لحاظ کر لیا کرو۔ انہیں گھور کے سناتا ہوا وہ لیب میں چلا گیا۔ دوسری طرف ماہی علیزے سے کہہ رہی تھی، شکر کرو اس لڑکے نے شرافت کا مظاہرہ کیا، ورنہ لڑکے تو بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ خدا گواہ ہے میں نے اپنی مرضی سے یہ سب نہیں کیا تھا، علیزے نے شرمندگی سے کہا۔ اس شہر میں سب باتیں نرالی تھیں، سب اتنا الگ تھا کہ علیزے ہر روز حیران رہ جاتی۔ لیکن ہاں، وہ حمزہ شہباز کی شکر گزار بھی ہوئی جس نے اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ سلیمان صاحب بائیں باغ میں بیٹھے شاہانہ بیگم کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کتنے دنوں کی مصروفیات کے بعد آج وہ اس وقت گھر پر تھے۔ شاہانہ بیگم مسکراتے ہوئے انہیں سینڈوچز سرو کر رہی تھی جب سامنے سے علیزہ آتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم، اس نے نزدیک آ کر دونوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹی؟ سلیمان صاحب نے پرجوش انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ آؤ بیٹھو بیٹی۔ بیگم علیزہ بیٹیا کے لیے بھی چائے منگوائیں؟ انہوں نے شاہانہ بیگم کو دیکھا جو علیزہ کو خوشمگین نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ انہیں اس وقت علیزہ کا آنا بہت برا لگا۔ نہیں انکل، میں چائے پی کر آئی ہوں، بس آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ علیزہ نے انہیں روکا۔ وہ شاہانہ بیگم کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ رہی تھی، اس لیے بات کر کے فوراً چلی جانا چاہتی تھی۔ اچھا یہ سینڈوچ تو ٹرائی کرو اپنی آنٹی کے ہاتھ کا۔ انہوں نے زبردستی اس کے ہاتھ میں پلیٹ پکڑائی۔ علیزہ کوئی خاص کام تھا جو تم اس وقت یہاں آئی ہو؟ شاہانہ بیگم نے ناگواری سے پوچھا، پھر خود پر جمی سلیمان صاحب کی نگاہیں دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب ہے یہ وقت تو تمہارا پڑھائی کرنے کا ہوتا ہے نا؟ انہوں نے بات بنانے کی کوشش کی، جو بھی تھا وہ سلیمان صاحب کے سامنے علیزہ کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ تایا ابو کیا آپ مجھے ہاسٹل شفٹ کر سکتے ہیں؟ علیزہ نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میز پر رکھ کر بات شروع کی۔ ہاسٹل؟ وہ حیران ہوئے۔ مگر کیوں، کیا یہاں تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ علیزہ تم ہاسٹل کیوں جانا چاہتی ہو؟ شاہانہ بیگم نے سوال کیا، حالانکہ دل میں تو ان کے علیزہ کے جانے کا ارادہ سن کر لڈو پھوٹنے لگے، ان کے دل کی مراد جو پوری ہونے لگی تھی۔ بس آنٹی ایسے ہی، میں نے پہلے ہی آپ کی مہمان نوازی کا بہت فائدہ اٹھا لیا ہے، اب اچھا نہیں لگتا، اور پھر ہاسٹل کالج کے پاس ہوگا تو آنے جانے میں بہت سیف ہوگا۔ سب سے بڑی بات، میں کمبائن اسٹڈی کر کے اپنے گریڈز میں مینٹین کر سکوں گی۔ اس نے نرمی سے اپنی بات کہی۔ اب وہ اصل بات بتاتی تو سلیمان صاحب کو تو پتہ نہیں، لیکن شاہانہ بیگم اسے کہیں کا نہ رہنے دیتی۔ ارے نہیں گڑیا، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ یہ گھر تمہارا بھی ہے، اتنا ہی جتنا روحان یا انیتا کا۔ مانا کہ کچھ دنوں سے بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے میں تمہیں ٹائم نہیں دے پا رہا، لیکن تم اس طرح اپنے تایا ابو کا گھر چھوڑ کر ہاسٹل میں رہو، یہ مجھے گوارا نہیں، اور نہ ہی میں اس کی اجازت دوں گا۔ بیگم آپ سمجھائیں اسے۔ انہوں نے بات ختم کر کے شاہانہ بیگم کو دیکھا جو اس تایا بھتیجی کی محبت دیکھ کر دل ہی دل میں کڑ رہی تھیں۔ علیزہ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ ہمیں تمہارا یہاں رہنا برا لگتا ہے؟ میں نے تو یہ سوچ کر تمہیں نیکسی میں شفٹ کیا تم رات آرام و سکون سے ڈسٹرب ہوئے بغیر دل لگا کر پڑھ سکو۔ تمہیں علیحدہ کچن دیا اور تم یہ صلہ دے رہی ہو؟ وہ مصنوعی ناراضی سے گویا ہوں، جبکہ دل اسے ابھی کے ابھی ہاتھ پکڑ کر باہر نکالنے کا کر رہا تھا۔ نہیں آنٹی، میرا یہ مطلب نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ علیزہ ان کا ترش انداز دیکھ کر گھبرا گئی۔ علیزہ بیٹی آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں، سنا آپ نے؟ اور یہ الگ کچن کا کیا قصہ ہے؟ سلیمان صاحب نے اچنبے سے شاہانہ بیگم کو دیکھا۔ شاہانہ بیگم ان کی بات سن کر سٹپٹائیں۔ وہ بات یہ ہے کہ ہاں، علیزہ کو یہ چائنیز کھانے اور پاستا پیزا وغیرہ پسند نہیں ہے۔ اس نے کب ایسے کھانے کھائے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، تو میں نے گروسری کا سارا سامان انیکسی میں ہی سیٹ کروا دیا تاکہ وقت بے وقت اسے جب بھوک لگے تو یہ اپنی پسند کا کچھ بھی بنا کر کھا لے۔ شاہانہ بیگم نے بات بناتے ہوئے علیزہ کو اس کی اوقات بھی یاد دلائی۔ اس سفید جھوٹ پہ علیزہ انہیں دیکھتی ہی لگی۔ تو شکوراً کس مرضی کی دوا ہے؟ سلیمان صاحب غصے سے بولے۔
شکورن ملازم ہے، غلام نہیں کہ رات دن کام میں جوتی رہے۔ علیزہ یہ چیزیں کھا سکتی ہے تو آ جائے روز کھانے پر، میں پہلے بھی تو اس کا کھانا بھجوا ہی رہی تھی۔ شاہانہ بیگم سلیمان صاحب کے غصے سے رنجیدہ خاطر ہو کر بولی۔ ان کی اداکاری سے معصوم علیزہ گھبرا گئی۔ طاہر ابو پلیز، میرا یہاں رکنا بہت مشکل ہے، علیزہ نے سمجھانا چاہا۔ بیٹا اگر تم اس طرح ہاسٹل شفٹ ہوگی تو میرے ساتھ ساتھ سلیمان اور زیبا کو بھی بہت دکھ ہوگا۔ جہاں نازک رشتے ہوتے ہیں وہاں بہت سوچ بچار کر کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ لیکن طاہر ابو، علیزہ جھنجھلا گئی۔ جن رشتوں کی وہ بات کر رہے تھے وہ صرف نام کے تھے، ان سے جڑے احساس اور محبت تو علیزہ کو کبھی نہیں ملی تھی۔ بس اب مزید کچھ نہیں، آپ کہیں نہیں جا رہی، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بات ختم کی۔ علیزہ بے بسی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ شام سے طوفانی بارش ہو رہی تھی، ہواؤں کے جھکڑ ماحول کو خوفناک بنا رہے تھے۔ وہ انیکسی میں اکیلی گھبرا رہی تھی، اسے اپنا اسائنمنٹ بھی تیار کرنا تھا۔ کتابیں پھیلائے وہ پوائنٹس نوٹ کر رہی تھی کہ اچانک بتی چلی گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، یہاں کوئی موم بتی وغیرہ بھی نہیں تھی۔ ویسے بھی جب سے وہ یہاں آئی تھی اس نے ادھر لوڈ شیڈنگ نہیں دیکھی تھی۔ 9 بج رہے تھے، رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور انیکسی میں اکیلے ہونے کا احساس ہی اس کو خوف زدہ کر رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے کتابیں بند کی اور اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا رخ گھر کے اندرونی حصے کی طرف تھا۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی ہوئی اندر لیونگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے ہی شکورن بوا دروازے کھڑکیاں بند کر رہی تھی۔ بوا، علیزہ نے انہیں پکارا۔ علیزہ بیٹیا، آپ اس وقت؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اسے دیکھ کر پریشان ہوئی کہ علیزہ رات میں کبھی بھی ادھر نہیں آتی تھی۔ بوا، ادھر انیکسی میں بجلی نہیں، شاید لائٹ چلی گئی، اس نے لاؤنج میں جلتے ہوئے بیش قیمت فانوس کو حیرت سے دیکھ کر کہا۔ بیٹیا، اس علاقے میں لائٹ نہیں جاتی، ہو سکتا ہے فیوز اڑ گیا ہو۔ ایسا کریں آپ ادھر آرام سے بیٹھے، میں چوکیدار سے کہہ کر الیکٹریشین کو بلوا کر دکھاتی ہوں۔ بوا، وہ آنٹی کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ بڑی بیگم اور صاحب تو دعوت میں گئے ہیں، رات گئے آئیں گے، آپ پریشان نہ ہو، آرام سے بیٹھے، میں سب ٹھیک کروا کر آتی ہوں۔ وہ شفقت سے اسے سمجھاتے ہوئے باہر نکلی۔ علیزہ نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے ایک صوفہ منتخب کیا اور پاس پڑا میگزین اٹھا کر ورق الٹ پلٹ کرنے لگی۔ صادق صاحب، میرے سیکرٹری کا نمبر تو ہوگا آپ کے پاس، آپ اسے ڈیٹ سیٹ کیجیے۔ اوپر سے تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے روحان نے فون بند کر کے 7 سیڑھیاں اترتے ہوئے فہد کو گھورا۔ یار مجھے کیوں گھور رہے ہو، میرا کیا قصور؟ فہد نے سر پٹا کر اسے دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آخر لوگوں کو میرا نمبر ملتا کہاں سے ہے، اس ماہ 2 بار نمبر بدلوا چکا ہوں، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس لیے موڈ فریش کرو، میں گاڑی نکالتا ہوں، جلدی سے ٹھنڈا پانی پی کر آؤ، پھر پریس کانفرنس میں چلتے۔ فہد نے اسے مشورہ دیا اور باہر نکل گیا۔ فہد کے جانے کے بعد روحان نے کچن کا رخ کیا، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگائی۔ پانی پینے کے بعد وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ اسے ایک گلابی آنچل لیونگ روم میں لہراتا ہوا نظر آیا۔ وہ تجسس میں آگے بڑھا، سامنے ہی ایک لڑکی سر جھکائے میگزین پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال اور گلابی دوپٹہ پنکھے کی ہوا سے اڑ رہے تھے۔ روحان کو ایک مانوس سا احساس اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے نزدیک آ کر کھنکھارا۔ روحان کے کھنکارنے کی آواز سن کر علیزہ نے سر اٹھایا۔ وہ اسے دیکھ کر سب بھول گیا تھا، یہ سفید کتابی چہرہ، گلابی گال اور ان گالوں پر سایہ فگن گنہری پلکوں کا جال، ماتھے پر ابھرتے ننھے ننھے پسینے کے قطرے۔ یہ تو وہی پرورش تھی جو اس کے خزانوں میں آتی تھی، خوابوں میں آتی تھی، جس سے پانی کی چاہ نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ اپنے تقی کو اس طرح زندہ و جاوید اپنے سامنے دیکھ کر روحان کے جذبات عجیب سے ہو رہے تھے۔ علیزہ اس کی نظروں کے ارتکاز سے گھبرائی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح وہاں سے غائب ہو جاتی۔ اس سے پہلے کہ روحان بے اختیار ہو کر کسی غصاخی کا مرتکب ہوتا، باہر اس کا انتظار کر کے تنگ آ کر فہد اندر آیا اور اسے اس طرح دیکھ کر تیر کی طرح اس کے پاس آیا اور بازو سے پکڑ کر ایک کونے پر لے گیا۔ کیا کر رہا ہے یار، وہ ڈر رہی ہے، فہد نے اسے ٹوکا، جس کی نظریں ابھی بھی اس دشمن جاں پر جمی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ روحان نے سوال کیا۔ کام آن یار، اس لڑکی کو تو کیسے بھول سکتا ہے؟ فہد نے اسے گھورا۔ ہاں میں نہیں بھول سکتا، تبھی تو پوچھ رہا ہوں، روحان نے آئی برو جھکا کر کہا۔ یہ لڑکی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں پہلے بھی اس سے کہیں مل چکا ہوں، روحان کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ علیزہ تو اس کی بات سن کے ہی ہونک سی ہو گئی۔ بھائی صاحب، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ آپ کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے اور محترمہ کو پتہ ہی نہیں؟ وہ محترم کو پتہ ہی نہیں، فہد نے اسے گھورا۔ یہ لڑکی میرے گھر میں، یہاں اس گھر میں رہتی ہے؟ روحان حیران ہوا۔ اس چہرے نے تو اس کی نیندیں اڑائی ہوئی تھیں، اور وہ کتنا بے خبر تھا جو اسے ہر جگہ کھوج رہا تھا۔ جی ہاں، یہ تمہارے گھر میں ہی رہتی ہے، سوات سے آئی ہے، مجھے سلیمان انکل نے بتایا تھا۔ فہد اس کی لا علمی پر سر دھنتے ہوئے بولا۔
روحان ویسے بھی اتنا مصروف رہتا تھا کہ اسے گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے سب کی خبر نہیں رہتی تھی۔ سوات سے؟ او گاڈ، یہ سلیم چچا کی بیٹی ہے؟ وہ چونکا۔ سلیم چچا کو تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ وہی لڑکی ہے جس کے اوپر آپ کے اس دن نشے میں دھت گرے تھے، اور میڈیا میں اسے اور آپ کو لے کر اچھی خاصی کنٹروورسیز ہوئی تھی جنہیں آنٹی جی نے ہینڈل کیا تھا، فہد نے اسے یاد دلایا۔ اچھا اچھا، تو یہ وہ لڑکی ہے بقول مما میری منکوہا؟ وہ مسکرایا۔ فہد کی بات سن کر اسے وہ رات اور ہنگامہ یاد آیا۔ منکوہا؟ علیزہ اس کی منہ سے یہ مصنوعی رشتہ سن کر شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی۔ یار خدا کا خوف کر، وہ تو آنٹی نے اس دن تمہیں اسکینڈل سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، فہد نے اسے ٹوکا۔ اس لڑکی سے تو مجھے پرسنلی ملنا پڑے گا، تو 1 منٹ باہر جا کر میرا انتظار کر، میں بس ابھی آیا۔ روحان دلچسپی سے علیزے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ فہد تعصب سے وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکیوں سے دور بھاگنے والے اکھڑ مزاج روحان کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا۔ علیزہ جو روحان کی نظروں سے الجھ چکی تھی، دم سادے چپ چاپ سر جھکائے میگزین پر نظریں گاڑے اس کے یہاں سے جانے کا انتظار اور بوا کے آنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ اس کے قدموں کی دھمک اپنے نزدیک محسوس کی تو سانس روک کر بیٹھ گئی۔ ہیلو بیوٹیفل، میں روحان، تمہارا کزن۔ اس نے علیزہ کی جھکی نظروں کے سامنے اپنا بھاری ہاتھ بڑھایا۔ برانڈڈ جینز کے اوپر لیویس کی ٹی شرٹ پہنے، گلے میں بھاری چین، کھلا گریبان، ایک ہاتھ میں اسمارٹ واچ اور دوسرے میں قیمتی بینڈز پہنے مشہور راک اسٹار روحان اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ کم آن شیک ہینڈ ود می، روحان نے اسے روکا۔ وہ تو اسے ایک پل کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ سوری، مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ علیزہ نے اسے دو ٹوک جواب دے کر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ روحان گہری نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہر لڑکی راک اسٹار سے امپریس نہیں ہوتی، کچھ کے لیے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ واؤ، یہ بات اس لڑکی نے ثابت کر دی۔ تمہیں گھاس نہ ڈال کر، فہد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں گھاس کھاتا بھی نہیں ہوں۔ ویسے بھی جو لڑکیاں اس طرح جان بوجھ کر نظر انداز کر کے اپنی ویلیو بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں انہیں پانا بہت آسان ہوتا ہے۔ بس تھوڑا گھاس ڈالنے کی دیر ہے، دیکھنا پکے ہوئے پھل کی طرح میری آغوش میں گرے گی۔ یہ مس سوات۔ اسے فہد کی بات بہت بری لگی تھی، اسی لیے اسے نخوت سے جواب دیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ فہد افسوس سے سر جھٹک کے رہ گیا۔ علیزہ سلیم روحان کے تمام اندازوں پر پانی پھیرنے والی تھی۔ یہ بہت جلد پتہ چل جانا تھا روحان سلیم کو۔ حمزہ شہباز ہاتھ میں کافی کا بڑا سا مگ تھامے ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹاک شو تو کب کا ختم ہو چکا تھا اور وہاں خواتین کو ٹوٹکے ٹائپ پروگرام چل رہا تھا، مگر حمزہ شہباز کا ذہن تو اسے کالج والی لڑکیوں کے خیال میں گم تھا۔ اس دلربا کی لرزتی ہوئی لمبی گھنی پلکیں، کپ کپاتے ہوئے سرخ ہونٹ، گلابی چہرے پر چھائی خفت، اس پر اس کا ڈرا سہما ہوا لہجہ، آئی لو یو۔ اس کی سماعت میں وہ آواز رز کھول رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں لمبی پلکوں کے لرزتے سایوں کا عکس اتر رہا تھا۔ اس کے دوستوں کی دل لگی اور اس کے دل کی لگی بن گئی تھی۔ وہ خیالوں میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی چھوٹی بہن حورب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اب اس کی غائب دماغی کو نوٹ کر رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ حورب نے، جو اسے 3 سال چھوٹی تھی اور میڈیکل فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، آرام سے پوچھا۔ کون؟ وہ حورب کی آواز سن کر سیدھا ہوا، لہجہ قدرے سنجیدہ بنا لیا۔ وہی جس کے خیالوں میں آپ اتنا گم تھے کہ آپ کو شو ختم ہونے کا بھی پتہ نہیں چلا، حورب نے جتایا۔ حورب، اس نے سرزش کی۔ بھائی پلیز بتائیں نا، کون ہے وہ جس نے آپ جیسے اسٹون مین کے دل پر وار کیا ہے؟ اچھا، اور کچھ نہیں تو اس پریوش کا نام ہی بتا دے، اس نے منت کی۔ بہت سی بہنوں کی طرح اسے بھائی کی یہ محویت کسی لڑکی کا معاملہ لگی تھی، سو وہ اندازہ لگائے بولے جا رہی تھی۔ کون پریوش؟ لگتا ہے ممی سے ڈانٹ پڑی ہے جو تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں۔ حمزہ نے اس کی بات ہوا میں اڑانے کی کوشش کی۔ بھائی مجھے سیدھا سیدھا اس لڑکی کا نام بتائیں جس کے خیال میں آپ 3 دن سے ڈوبے ہوئے ہیں۔ نہ تو ایکسرسائز کرنے جم گئے، نہ ہی مجھے آئس کریم کھلائی۔ فضول باتیں مت کرو، حمزہ نے اسے رکھائی سے جواب دیا۔ یہی تو پرابلم ہے، آپ کو ساری باتیں فضول لگتی ہیں۔ پتہ نہیں کب ہمارے گھر میں ڈھولکی بجے گی، کب میری بھابھی آئیں گی اور کب آپ کی زندگی میں بہار آئے گی۔ وہ ناراض ہوئی۔ بہار تو آ چکی شاید۔ حمزہ شہباز کے دل نے چپکے سے سرگوشی کی، جس سے وہ گھبرا کر حورب کی جانب متوجہ ہوا۔ حورب، اپنا دماغ ان فضولیات کے بجائے پڑھائی میں لگاؤ۔ اب جاؤ اور میرے لیے فریش کافی بنا کر لاؤ۔ یہ والی تو تم نے اپنے ہاتھوں میں ٹھنڈی کروا دی۔ اس نے اپنا کافی کا بھرا ہوا مگ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اسے کمرے سے باہر کیا۔ میری باتوں نے نہیں، کسی حسینہ کے خیالوں نے۔ اللہ کرے میری ہونے والی بھابھی
گن گن کر آپ سے میرے سارے بدلے لے، اللہ کرے اس سے کافی بنانی نہ آتی ہو۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ حمزہ شہباز کھل کے مسکرایا، وہ نازک سا وجود پھر سے نگاہوں میں آ بسا۔ پورا دن کلاسز لیتے گزرا تھا، بڑی مشکل سے 15 منٹ کا بریک ملا تو ماہی علیزے کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کالج کی کیفیٹیریا میں لے آئی۔ جلدی کرو، اگلی کلاس ڈاکٹر افتخار کی ہے۔ پڑھ پڑھ کر سر درد سے پھٹ رہا تھا، اب چائے تو بنتی ہے۔ ایک میز منتخب کر کے ماہی نے اپنا بیگ کرسی پر رکھ کر علیزے کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو انہوں نے سب کے سامنے عزت کا فالودہ بنا دینا ہے۔ ماہی نے بیگ سے پیسے نکالتے ہوئے علیزے کو ٹوکا۔ یہ ان دونوں کے درمیان طے تھا کہ ایک دن چائے کے پیسے ماہی دے گی اور ایک دن علیزے، اور آج علیزے کی باری تھی۔ ہیلو گرلز، ایک پرجوش سی آواز ابھری۔ ماہی اور علیزے دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ان کی کلاس فیلو حورب کھڑی تھی جو مسکرا رہی تھی۔ کنگریچولیشنز علیزے، تمہارے فزیو کوئز میں سب سے ہائی مارکس ہیں۔ اس نے کھلے دل سے مبارکباد دی۔ تھینکس، علیزے نے متانت سے شکریہ ادا کیا۔ وہ پڑھائی میں اچھی تھی، ذہانت میں کسی سے کم نہیں تھی، اور یہ بات اب وہ ثابت بھی کر رہی تھی۔ کیا میں تم دونوں کو جوائن کر سکتی ہوں؟ وہ کیا ہے نا، تم دونوں مجھے بہت ٹیلنٹڈ لگتی ہو، تو کیا خیال ہے ہم تینوں اسٹڈی گروپ بنا لیں؟ حورب نے پوچھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، لیکن صرف اسٹڈی گروپ۔ ماہی نے مسکراتے ہوئے آنکھیں گول گول گھمائیں۔ حورب اس کا مطلب سمجھ کے ہنسی۔ تو پھر فرینڈس؟ حورب نے اپنا ہاتھ بڑھایا جس پر علیزے اور ماہی نے بھی اپنا اپنا ہاتھ رکھا۔ چلو پھر اسی خوشی میں تم سب کو چائے پلواتی ہوں، حورب چہکی۔ نہیں، تم دونوں ادھر بیٹھو، آج کی چائے میری طرف سے ہوگی۔ علیزے کھڑی ہوئی اور کاؤنٹر کی طرف بڑھی اور ماہی حورب کا انٹرویو کرنے لگی۔ علیزے 3 چائے ٹرے میں رکھ کر اور پیسے دے کر پلٹی ہی تھی کہ ایک دم دھکا لگنے سے اسے اپنے پیچھے کھڑے لڑکے سے ٹکر لگی۔ گرم چائے چھلک کر اس لڑکے کے اوپر گری اور اس کی شرٹ پہ نقش و نگار بنا گئی۔ اوہ، علیزے نے بے ساختہ ہی منہ پر ہاتھ رکھا اور اس بوکھلاہٹ میں ٹرے بھی زمین بوس ہو گئی۔ حمزہ شہباز جو کینٹین میں کچھ کھانے آیا تھا، اچانک سے لائن میں آگے کھڑی لڑکی کے مڑنے سے اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، لیکن احتیاط کے باوجود اس کی مہنگی شرٹ پر گرم چائے نقش و نگار بنا چکی تھی۔ اوہ، گرم گرم چائے گرنے پر تکلیف کے باعث اس کے منہ سے آواز نکلی۔ تم؟ اس نے بھننا کے کچھ سخت کہنے کے لیے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور پھر جیسے چاروں طرف باد صبا سی چلنے لگی۔ وہ گھبرائی ہوئی لڑکی وہی تو تھی جو آج کل اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ آئی ایم ویری سوری، میں ٹرن ہو رہی تھی تو آپ سے ٹکرا گئی، سوری۔ علیزے بری طرح گھبرائی، مقابل کے چہرے کے تنے تنے تاثرات ہی ایسے تھے۔ اس کی معذرت سن کے حمزہ شہباز نرم پڑا۔ اٹس اوکے، آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ دھکا کسی بدتمیز نے دیا تھا۔ اس نے اس کے پیچھے نظر دوڑائی، جہاں سب کینٹین سے کچھ نہ کچھ لے کر جا رہے تھے، وہ اندازہ نہ کر سکا۔ آپ پلیز پریشان مت ہو، اسے اس حسین چہرے پر پریشانی اچھی نہیں لگی۔ سامنے میز پر ماہی سے بات کرتے حورب نے یہ سارا منظر بڑے آرام سے دیکھا۔ ویری اسٹرینج، ایک بار مجھ سے غلطی سے پانی ان کے اوپر گر گیا تھا تو پورے ہفتے میری کلاس لیتے رہے، اٹھک بیٹھک الگ کروائی تھی، اور یہاں دیکھو گرم گرم چائے گری ہے۔ شرٹ تو چھوڑو، جلن تو ہو رہی ہوگی، مگر ان محترم کے چہرے سے تو مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی۔ واہ بھائی، وہ سوچتے ہوئے کھڑی ہوئی اور ماہی کے ساتھ کینٹین کے اندر آئی۔ آپ رکیں پلیز، میں پانی لاتی ہوں، آپ اپنی شرٹ صاف کر لیں۔ علیزے نے شرمندگی سے اس کی قیمتی شرٹ پر داغ دیکھا۔ آپ یوں پریشان ہو کر مجھے بھی پریشان کر رہی ہیں، حمزہ شہباز نے نرمی سے کہا۔ اسے صاف کر لیجیے پلیز۔ علیزے نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے رومال نکال کر اسے دیا۔ کیا ہوا بھائی؟ پیچھے سے حورب نے شرارتی انداز میں اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ بھائی؟ علیزے اور ماہی نے چونک کر حورب کو دیکھا۔ علیزے، ماہی، یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور ہمارے سینئر بھی ہیں، حمزہ شہباز۔ حورب نے حمزہ کو گھورتے ہوئے تعارف کرایا۔ اور بھائی، یہ میری دوستیں ہیں، لیکن لگتا ہے آپ انہیں پہلے سے جانتے ہیں۔ وہ کھوجتی ہوئی نگاہوں سے ان تینوں کو گھور رہی تھی۔ اس کی بات سن کر علیزے گھبرا گئی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ حورب کو اس واقعے کا پتہ چلے جب اس نے حمزہ شہباز سے آئی لو یو کہا تھا۔ وہ محض ایک پرینک تھا، لیکن علیزے جیسی باحیا لڑکی کے لیے شرمندہ ہونا کا مقام۔ آف کورس بہنا، آخر تم میری چھوٹی بہن ہو، تمہارے اوپر نظر رکھنا میرا فرض ہے، تو ظاہر ہے تمہاری فرینڈس کو، کلاس فیلوز کو، سب کو جانتا ہوں۔ ان میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ علیزے کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر حمزہ نے بات بنا کر سامنے کھڑی پریشان حال دلربا کو پرسکون کرنا چاہا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ علیزے اس ٹائپ کی لڑکی نہیں، اور پھر اس سے تو فریشر ہونے کے ناطے حمزہ کے گروپ نے یہ سب مذاق میں کروایا تھا۔ وہ اسے سب بتا چکے تھے کہ کیسے انہوں نے علیزے کو بیوقوف بنایا۔ ہاں، انٹرسٹنگ۔ حورب نے اپنی آنکھیں گول گول گھمائی۔ آپ لوگ کلاس کے لیے لیٹ نہیں ہو رہے؟ حمزہ شہباز نے اپنی کرائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔
اوہ گاڈ، بس 2 منٹ ہیں، کلاس میں بھاگو۔ پورب نے جلدی سے مڑ کر میز پر سے اپنا بیگ اٹھایا۔ ماہی اور علیزے نے بھی اس کی پیروی کی۔ پھر کچھ خیال آنے پر علیزے دوبارہ پلٹی اور ماہی ہورب رکی نہیں تھی۔ ونس اگین سوری۔ اس کی نظریں حمزہ کے ہاتھوں پر تھیں جن میں اس کا گلابی رومال دبا ہوا تھا۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پہ حمزہ نے رومال کی سمت دیکھا اور پھر اسے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ آپ اتنا ایکسکیوز کر رہی ہیں کہ دل کر رہا ہے یہ شرٹ آپ کو ہی دے دوں، ہو سکتا ہے اس کو دھونے کے بعد آپ کی شرمندگی کم ہو جائے، اس نے شرارت سے کہا۔ ہیں؟ علیزے کی آنکھیں کھل گئیں۔ ایک تو یہاں ہر کوئی بے باک تھا یا پھر وہی کچھ زیادہ شرمیلی تھی۔ مس علیزے، آپ لیٹ ہو رہی ہیں، یہ بات یہیں ختم۔ اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات سے محفوظ ہوتے ہوئے حمزہ نے نرمی سے کہا۔ علیزے نے سیکنڈ نہیں لگایا تھا پلٹنے میں۔ حمزہ شہباز دونوں بازو سینے پر باندھے جاتی ہوئی علیزے کو دیکھ رہا تھا جس کی پشت پر ہلکورے لیتی لمبے بالوں کی گھنی چوٹی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ لڑکی بڑی شان سے اس کے دل پہ قابض ہو چکی تھی، اور یہ بار بار یوں ٹکرانا، تقدیر بھی شاید کچھ چاہتی ہے۔ وہ مسرور انداز میں دوبارہ کاؤنٹر کی جانب بڑھا۔ اپنے کمرے میں جہازی سائز بیڈ پر لیٹا ہوا روحان مسلسل علیزے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لڑکیوں سے دور بھاگنے والے روحان کو علیزے اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ چاند چہرہ جو کبھی عرصے سے اس کے خوابوں میں آنے لگا تھا، جس پر اس نے اپنی نئی آنے والی البم میں گیت لکھا تھا، وہ چہرہ جو اس کے حواسوں پر چھا چکا تھا، وہ علیزے سلیم، اس کے چاچو کی بیٹی کا نام تھا۔ علیزے نے اس کے ہاتھ ملانے سے گریز کیا تو یہ بات اسے بہت اچھی لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے لیے تحقیر دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ علیزے کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر کیوں؟ آخر یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ کیوں مجھ سے گریزاں ہے؟ اس کی آنکھوں میں علیزے کا چہرہ لہرایا جس پر ناگواری چھائی ہوئی تھی، اور پھر اینیکسی کا منظر یاد آیا تھا۔ اس دن بھی تو وہ اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے یکسو ہو کر سوچا۔ اچھا، تو اس روز مجھے نشے میں دھت دیکھا تھا اور پھر اینیکسی میں ثانیہ کے ساتھ، تب ہی یہ لڑکی شاید مجھے لوفر اور بدکردار سمجھ رہی ہے، اس لیے اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہے۔ روحان نے ذہن کے گھوڑے دوڑائے اور 2 منٹ میں گتھی کو سلجھا لیا۔ روحان، شاہانہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ ان کی آواز سن کر اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹا۔ یس مما؟ سنو، آج تمہاری نانو کا برتھ ڈے ہے، میں نے شام میں سرپرائز پارٹی رکھی ہے، اس لیے آج اسٹوڈیو وغیرہ کہیں مت جانا، ٹائم سے نیچے آ جانا۔ وہ اسے ہدایت دیتی ہوئی اس کے وارڈروب کی طرف بڑھی۔ روحان خاموش رہا۔ مما نے بتایا کیوں نہیں کہ سلیم چچا کی بیٹی ہمارے گھر میں رہ رہی ہے؟ وہ پھر سوچنے لگا۔ اور میں بھی کتنا بدھو ہوں، ڈائریکٹ مما سے پوچھنے کے بجائے کہ وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، خود ہی اسے کھوجتا رہا۔ پوچھنے کو تو وہ اب بھی شاہانہ بیگم سے اس کے بارے میں پوچھ سکتا تھا، لیکن اسے اپنی عزت نفس اور رنا بہت عزیز تھی۔ میں نے تمہارے کپڑے نکال دیے ہیں، شاور لو اور فریش ہو کر نیچے آؤ۔ انہوں نے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ روحان غسل مندی سے اٹھا۔ طاہرہ خانم اس کے نانو شاید اس دنیا کی واحد ہستی تھیں جنہیں وہ حد سے زیادہ چاہتا تھا اور ان کا بہت احترام بھی کرتا تھا۔ سائڈ میز پر سے اپنا سیل فون اٹھا کر اس نے نانو کے سرخ، سفید، پیلے اور ہر اس رنگ کے گلاب کے پھول آرڈر کیے جو مل سکتے تھے، اور خود تیار ہو کر باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ بک اسٹور جا کر نانو کے لیے کتابیں لینے کا تھا کہ طاہرہ خانم کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ وہ کتاب دوست خاتون تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ آج گرمی بہت تھی، کالج سے نکلنے میں بھی اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ کاندھے پر لٹکے بیگ کو اس نے اسٹڈی ٹیبل پر رکھا اور اپنی سفید چادر اتار کر سلیقے سے طے کر کے الماری میں رکھنے کے بعد اس نے ایک لان کا سوٹ نکالا اور شاور لینے چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی سے فریش ہو کر وہ اپنے لمبے بالوں کو سلجھا رہی تھی جب دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ اس نے برش رکھا اور دوپٹہ سلیقے سے اوڑھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ آئی ہال سے باہر دیکھا تو طاہرہ خانم ہاتھ میں بیگ تھامے کھڑی تھیں۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ السلام علیکم نانو، علیزے نے سلام کرتے ہوئے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ روحان کی طرف وہ بھی انہیں نانو ہی کہتی تھی، کوئی اور رشتہ سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو علیزے؟ انہوں نے شفقت سے جواب دیا اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے کمرے میں آئیں۔ نانو، آپ بس 2 منٹ ادھر آرام سے بیٹھے، میں آپ کے لیے زبردست سی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ علیزہ انہیں دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ ایک وہی تو تھی سلیمان صاحب کے بعد جو اس کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی تھی۔ چائے پھر کبھی صحیح، ابھی تو تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ وہ اپنی اینک درست کرتے ہوئے اسے تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کہاں جانا ہے؟ علیزہ نے سوال کیا اور ان کے سارے اندازے درست ثابت ہوئے۔ شاہانہ بیگم نے علیزہ کو ان کے لیے رکھی گئی پارٹی میں بلانا تو درکنار، اسے اس کی بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی۔ وہ اس گھر میں رہ کے بھی اس گھر کا حصہ نہیں تھی۔
آج میرا برتھ ڈے ہے، ہر سال بچے چھوٹی موٹی پارٹی رکھتے ہیں، بس وہیں جانا ہے۔ انہوں نے ثانیہ سے جواب دیا، یہ شہانہ کی کلاس تو میں بعد میں لوں گی۔ اللہ نانو، آپ کی سالگرہ ہے آج۔ وہ لپک کر ان کے قریب آئی اور ان کے گال چوم لیے۔ ہیپی برتھ ڈے نانو، اس نے کھنکتی ہوئی آواز میں انہیں وش کیا۔ چلو شاباش، جلدی کرو، اچھے سے تیار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا برانڈڈ بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے نانو؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے بیگ پکڑا جس میں ایک بیش قیمت لباس پیک تھا۔ اس میں تمہارے لیے میری طرف سے گفٹ ہے، اب جلدی سے اسے پہن کر تیار ہو جاؤ، وہ نرمی سے بولی۔ بٹ نانو، گفٹ تو مجھے آپ کو دینا چاہیے، نہ کہ آپ مجھے دیں، وہ شرمندہ ہوئی۔ میرا گفٹ تم پر ادھار ہے، جب وقت آئے گا تو اپنی مرضی سے لوں گی، بس اب مزید باتیں نہیں، جلدی سے کپڑے بدل کر آؤ، وہ شفقت سے بولی۔ انہیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ شاہانہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان کی سالگرہ منانے کے لیے جو دعوت رکھی ہے اس میں کئی مہمان ہوں گے جو پہلی بار علیزے سے ملیں گے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ علیزے کسی سے بھی کم نظر آئے، اس لیے اس کے لیے خود شاپنگ کر کے پیارا سا سوٹ لائی تھی۔ علیزہ نے بیگ سے جوڑا باہر نکالا اور گنزا کے خوبصورت سے کرتے پر سنہری باریک کام تھا، ساتھ سنہری چوڑی دار پجامہ اور گلابی سنہری آمیزش کا بڑا سا دوپٹہ۔ اس کی نظروں میں ستائش ابھری۔ لباس بدل کر وہ باہر آئی تو نانو اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ ماشاء اللہ، چشمے بدور، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ انہوں نے توصیفی نظروں سے اسے دیکھا۔ علیزہ نے ڈریسنگ ٹیبل پر سے برش اٹھایا اور اپنے نم بال سلجھا کر چوٹی باندھنے لگی۔ علیزہ، آج بالوں کو کھلا چھوڑ دو، کبھی کبھی چینج اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے اسے روکا۔ سیدھی مانگ نکال کر پشت پر گھنے ریشمی بالوں کو کھلا چھوڑ کر وہ دوپٹہ شانوں پر برابر کیے، پیروں میں نازک سی 2 پٹی سینڈل پہن کر چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میک اپ کے نام پہ اس کے پاس کوئی چیز تھی ہی نہیں، اور نہ ہی طاہرہ خانم نے اسے میک اپ کے لیے مجبور کیا۔ طاہرہ خانم اسے اپنے ساتھ لے کر گھر میں داخل ہوئی، جہاں سے ہنسنے، بولنے اور ہلکے ہلکے میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ علیزہ، دیکھو بیٹی، تمہیں کسی سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے ملو اور نروس مت ہونا، تم کسی سے کم نہیں ہو۔ انہوں نے گھبرائی ہوئی علیزہ کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ ان کی معیت میں اندر آئیں جہاں محفل جمی ہوئی تھی۔ شاہانہ بیگم تو اسے اپنی والدہ کے ساتھ آتے دیکھ کر تپ اٹھی۔ ان کی نظریں فوراً روحان کو ڈھونڈنے لگی۔ یہ میری نواسی ہے علیزہ، اپنی زیبا اور سلیم کی بیٹی، سوات سے آئی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے۔ وہ فخریہ انداز میں اس کا تعارف مہمانوں سے کروا رہی تھی، جن میں زیادہ تر فیملی فرینڈز شامل تھے۔ آنی اپنی دوستوں سے معذرت کر کے پیشی قیمت میکسی میں ملبوس انیتا شاہانہ بیگم کے پاس آئی۔ آنی، اس پینڈو کو پارٹی میں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خفگی سے بولی۔ علیزی کی وجہ سے اسے سلیمان صاحب سے جو ڈانٹ پڑی تھی وہ ابھی تک اسے بھولی نہیں۔ میں نے اسے نہیں بلایا، بلکہ سلیمان تو اسے انوائٹ کر رہے تھے، میں نے انہیں بھی روکا کہ اس کا پیپر ہے، اس کی پڑھائی کا حرج ہوگا، مگر یہ ممی اسے اٹھا لائی ہیں۔ شاہانہ بیگم کی اپنی پریشانیاں تھیں۔ انیتا ڈارلنگ، تم پریشان مت ہو، میں اس کو دیکھ لوں گی، تم جاؤ اپنی فرینڈس کو کمپنی دو۔ انہوں نے انیتا کو چلتا کیا اور علیزے کے پاس آئیں۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے دبی دبی آواز میں سوال کیا۔ وہ آنٹی جی، علیزہ بوکھلا گئی۔ اگر آنے کا اتنا ہی شوق تھا تو بتا دیتی، کیوں بن بلائے کسی کے گھر پارٹی میں گھسنا کیا تمہیں زیب دیتا ہے؟ انہوں نے ناقدرانہ انداز میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے طنز کا تیر چلایا۔ علیزہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اسے طاہرہ خانم لے کر آئی ہیں، لیکن کچھ خواتین کے آنے کی وجہ سے شاہانہ بیگم ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی، لیکن نانو اسے اتنے پیار سے مان سے تیار کروا کر لائی تھی کہ اسے ان کا دل توڑنا مناسب نہیں لگا۔ وہ ایک الگ تھلگ کونا منتخب کر کے وہاں کھڑی ہو گئی۔ اس کا ارادہ نانو کے کیک کاٹتے تک یہاں سے نکل جانے کا تھا۔ روحان نانو کے لیے کتابیں لے کر پلٹا تو اس کے کچھ پرستاروں نے اسے گھیر لیا۔ بڑی مشکل سے وہ ان سے پیچھا چھڑا کر تیز رفتاری سے گاڑی بھگاتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جلدی جلدی کرتے ہوئے وہ بھی لیٹ ہو چکا تھا۔ کتابیں اور پھول ڈرائیور کے ہاتھ حمیدن کے پاس بھیج دی، اس تاکید کے ساتھ کہ انہیں نانو کے کمرے میں رکھ دیں، اور خود ہال کمرے میں آ گیا جہاں پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ سب سے ملتے ملاتے اس کی نظر علیزہ پر پڑی، جو ایک کونے میں سب سے الگ تھلگ کھڑی ہوئی تھی۔ آج تو اس لڑکی کی جب ہی نرالی تھی۔ اس کا روپ سروپ اس محفل میں شامل تمام لڑکیوں سے جدا تھا۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر آگے بڑھنا چاہتا تھا جب اس کی نگاہ اس کے لائے سلکی سنہرے بالوں پر پڑی۔ وہ سنہری زلفیں ہوا کی مستی سے لہرا رہی تھیں، آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ مبہوت سا اس کے خوبصورت بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج تک اتنے حسین، اتنے لمبے بال نہیں دیکھے تھے۔ علیزہ کو اس عالم میں دیکھ کر اس کی نظریں اور دل اس کے قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ وہ اسی بے اختیاری میں اس کے نزدیک آیا اور دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کی حسین زلفوں کو ہاتھوں میں لے لیا۔ علیزہ کو سب سے ملتے ہوئے احساس ہوا تھا کہ اس کا وہاں آنا
انیتا اور شاہانہ بیگم کو سخت ناگوار گزرا ہے۔ وہ ان کی سخت اور چپتی ہوئی نظریں محسوس کر کے خفت کے مارے ایک الگ کونے میں آ کھڑی ہوئی تھیں کہ اچانک سے چونک گئی۔ اسے اپنی پشت پر عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ بگڑا ہوا امیر زادہ اس کے بال اپنی مٹھی میں لیے کھڑا تھا۔ علیزے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے مٹھی میں بند بالوں کو اپنی ناک کے قریب کیا اور ان مشک بو زلفوں سے اپنی سانسوں کو معطر کیا۔ یہ سب علیزے کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا۔ سارے مہمان صرف روحان کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ علیزے کو سخت اہانت کا احساس ہوا اور اس نے بے اختیار ایک زوردار تھپڑ روحان کے چہرے پر مارا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ کرنے کی؟ وہ بھڑک اٹھی۔ ٹھیک ہے وہ ان کے گھر میں رہ رہی تھی، لیکن اس کا مطالبہ یہ ہرگز نہیں تھا کہ کوئی اسے اپنی تسکین کا سامان سمجھے۔ روحان نے خون آشام نظروں سے اسے گھورا۔ جس نے بھری محفل میں اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کی جرت کی تھی، اس وقت وہ بھول چکا تھا کہ بے اختیار ہو کر وہ خود کیا کر چکا ہے۔ روحان نے شدید غصے کے عالم میں اسے دونوں بازوؤں سے جکڑ لیا۔ کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھانا میرے نزدیک مردانگی نہیں، ورنہ میں تمہیں اس تھپڑ کا جواب ایسا دیتا کہ تمہاری روح کانپ جاتی۔ اس نے پھنکارتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے دور کیا۔ اور جو تم نے ابھی کیا وہ کون سی مردانگی ہے؟ علیزے بھی چلائی۔ ہمت دیکھو اس گھٹیا انسان کی۔ علیزے کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ گیٹ لاسٹ فرام مائی ہاؤس، وہ دھاڑا۔ روحان کیا بدتمیزی ہے یہ؟ سب سے پہلے سلیمان صاحب ہوش میں آئے اور روحان نے انہیں بھری محفل میں شرمندہ کروا دیا۔ پلیز ڈیڈ، اس نے انہیں روکا۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ، میں نے آپ سے کہا تھا نا۔ علیزے نے ایک شکوہ کرا نگاہ سلیمان صاحب پر ڈالی۔ سلیمان صاحب کی سمجھ میں اب یہ بات آئی تھی کہ وہ ہاسٹل جانے پر کیوں اصرار کر رہی تھی۔ علیزے مزید ایک اور لفظ کہے بنا سب کی مذاق اڑاتی نظروں کو برداشت کرتے ہوئے دوڑتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ طاہرہ خانم تعصب سے یہ سب دیکھتی رہ گئی۔ اس وقت علیزے کے پیچھے جانا لوگوں کو مزید بولنے اور مزہ لینے کا موقع دینا تھا۔ شاہانہ بیگم نے موقع کی نزاکت بھانپ کر نانو کو کیک کاٹنے کے لیے بلایا۔ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ نانو نے تالیوں کی گونج میں کیک کاٹا، پھر اپنی طبیعت کی خرابی کا کہہ کر شاہانہ بیگم کے بہت روکنے کے باوجود وہاں سے نکل گئی۔ ان کا رخ اینیکسی کی طرف تھا۔ اینیکسی کے دروازے پر پہنچ کر وہ دروازے پر لگی بیل بجانے لگی تھیں کہ انہیں روحان لب بھینچے تیز قدموں سے اسی سمت آتا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر کرختگی چھائی ہوئی تھی، جبڑے تنے ہوئے تھے۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اسے روکا۔ نانو آپ ادھر؟ وہ انہیں دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، صاف بتاؤ تم ادھر کیا لینے آئے ہو؟ کیا مزید کوئی کسر رہ گئی ہے جو اسے پورا کرنے آئے ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ وہ لڑکی، روحان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ نانو آپ پلیز درمیان میں مت آئیں، روحان نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے ان سے درخواست کی۔ تو اب تم اس معصوم کو اس گھر سے باہر نکالنے آئے ہو؟ سب کے سامنے اسے ذلیل تو کر ہی چکے ہو، اب گھر سے بھی نکال پھینکو گے کہ تمہاری انا کو سکون ملے؟ انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ آپ کو اس لڑکی کی حرکتیں نظر نہیں آ رہی؟ اس لڑکی نے مجھ پر، روحان خانزادہ پر ہاتھ اٹھایا، اس کی اتنی مجال۔ وہ کف اڑا رہا تھا۔ اس نے مجھے بھری محفل میں تھپڑ مارا اور اب اس تھپڑ کی قیمت تو اسے چکانا پڑے گی، وہ خرایا۔ ہاں مارا، اس نے تمہیں تھپڑ مارا، لیکن کیوں مارا یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم نے اس سے بدتمیزی کی اور اسی بدتمیزی کی وجہ سے اس کا ہاتھ تم پر اٹھا۔ کوئی بھی شریف باحیا لڑکی ایسا ہی کرتی جیسا اس نے کیا۔ وہ تمہاری ہائی سوسائٹی یا شوبز کی لڑکیوں کی طرح نہیں ہے جن کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے۔ وہ ایک رکھ رکھاؤ والی خاندانی شریف لڑکی ہے۔ انہوں نے روحان کو سمجھایا۔ دیکھو روحان، میں نے ہمیشہ تمہیں صنف نازک کی عزت کرنا سکھایا تھا، اور اگر تم اپنی انا، اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے علیزے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو یا اسے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہو تو ضرور کرو، لیکن اس کے بعد بھول جانا کہ تمہاری کوئی نانو بھی تھی۔ میں وصیت کر دوں گی کہ تم میرا مرا منہ نہ دیکھو۔ طاہرہ خانم کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا تھا، وہ حد سے زیادہ سنجیدہ ہو چکی تھی، ان کا سر چکرانے لگا۔ روحان نے ایک ہی نظر میں ان کی بگڑتی طبیعت کو بھانپ لیا۔ وہ تیزی سے ان کے نزدیک آیا اور انہیں تھام لیا۔ نانو ریلیکس، میں کچھ نہیں کر رہا، چلیں اب آپ بس گھر چلیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں روحان بیٹا، میں علیزے کو دیکھ لوں گی تو خود ٹھیک ہو جاؤں گی، اب تم جاؤ یہاں سے اور میری باتوں پر سوچنا ضرور۔ وہ اس کے بازوؤں کو ہٹاتے ہوئے نرمی سے بولی کہ اس بپھرے ہوئے شیر کو وہی قابو کر سکتی تھی۔